नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का हमारा मौजू है मुसाफिर की नमाज। इस पर हम मुख्तलिफ़ मसाइल पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शरई सफ़र की मुसाफत क्या है। शरअन मुसाफिर वो शख्स है जो 57.5 मील यानी तकरीबन 92 किलोमीटर के फासले तक जाने के इरादे से अपने मकाम इकामत मसलन शहर या गांव से बाहर हो गया हो तो ये मुसाफिर है। और ये भी बात याद रखें कि सिर्फ खाली नियत कर लेने से कोई मुसाफिर नहीं बन जाएगा। मुसाफिर का हुक्म उस वक्त है जब वो अपनी बस्ती से बाहर निकल जाए। अगर शहर वाला है तो शहर से बाहर निकल जाए, और गांव वाला है तो गांव से बाहर हो जाए। और शहर वाले के लिए ये बात भी ज़रूरी है, शहर के आसपास में जो आबादी है शहर से मुत्तसिल, उस आबादी से भी बाहर हो जाए तो अब ये मुसाफिर होगा और इसके लिए हुक्म मुसाफिर वाला होगा। अब आबादी के ख़त्म होने का मतलब क्या है? आबादी से बाहर होने से मुराद ये है कि जिधर जा रहा है उस तरफ आबादी ख़त्म हो जाए, अगरचे उसकी महाजात में यानी बराबर में दूसरी तरफ आबादी ख़त्म ना भी हो। फिनाए शहर से जो गांव मुत्तसिल हैं उस गांव से उसका बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं। यूं ही शहर के मुत्तसिल बाग हों, अगरचे उनके निगहबान और काम करने वाले उन बागात में रहते हों, उन बागों से निकल जाना ज़रूरी नहीं है। फिनाए शहर से बाहर जो जगह शहर के कामों के लिए हो, मसलन कब्रिस्तान, घोड़ दौड़ का मैदान, कूड़ा फेंकने की जगह, अगर ये शहर से मुत्तसिल हों तो इससे बाहर हो जाना ज़रूरी है। और अगर शहर और फिनाए शहर के दरमियान फासिला हो तो नहीं। मुसाफिर बनने के लिए भी शर्त है। सफ़र के लिए ये भी ज़रूरी है कि जहाँ से चला वहाँ से 3 दिन की राह यानी तकरीबन 92 किलोमीटर का इरादा हो। और अगर 2 दिन की राह यानी 92 किलोमीटर से कम के इरादा से निकला, वहाँ पहुंचकर दूसरी जगह का इरादा हुआ कि वो भी 3 दिन यानी तकरीबन 92 किलोमीटर से कम का रास्ता है, यूं ही सारी दुनिया घूम आए तो ये मुसाफिर नहीं बनेगा। ये भी शर्त है कि 3 दिन की राह के सफ़र का मुत्तसिल इरादा हो। अगर यूं इरादा किया मसलन 2 दिन की राह पर पहुंचकर कुछ काम करना है, वो काम करके फिर 1 दिन की राह जाऊंगा, तो ये 3 दिन की राह का मुत्तसिल इरादा ना हुआ, लिहाजा ये बंदा मुसाफिर भी ना हुआ। अब दूसरा मसला ये भी याद रखें कि वतन की भी 2 किस्में हैं, वतन असली और दूसरा वतन इकामत। वतन असली क्या है? यानी वो जगह जहाँ इसकी पैदाइश हुई है या इसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सुकूनत कर ली और ये इरादा है कि यहाँ से न जाएगा। वतन इकामत यानी वो जगह के मुसाफिर ने 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया हो। अब वतन इकामत बातिल होने की भी सूरतें हैं। वतन इकामत दूसरे वतन इकामत को बातिल कर देता है, यानी एक जगह 15 दिन के इरादा से ठहरा, फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादा से ठहरा, तो पहली जगह अब वतन न रही। दोनों के दरमियान मुसाफिर सफ़र हो या ना हो, यूं ही वतन इकामत वतन असली और सफ़र से बातिल हो जाता है। सफ़र के 2 रास्ते हैं,
کسی جگہ جانے کے مثلاً دو راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے اور دوسرے سے نہیں، تو جس راستہ سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ نزدیک والے راستے سے گیا تو یہ مسافر نہیں بنے گا، اور اگر دور والے راستہ سے گیا جس سے مسافت پوری بنتی ہے تو یہ مسافر بن جائے گا، اگرچہ اس راستے کے اختیار کرنے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ بھی ہو، تب بھی یہ مسافر بن جائے گا۔ اب یاد رکھیں کہ مسافر کب تک مسافر ہے؟ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے، یہاں آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب پورے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر چل چکا ہو۔ اگر 3 منزل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ یہ جنگل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب سفر یہ جو کر رہا ہے، یہ سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے، بہرحال مسافر کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ ماہانہ یا سالانہ اجارہ والا نوکر اگر اپنے مالک کے ساتھ، اپنے سیٹ کے ساتھ سفر کرے تو یہ اپنے مالک کے تابع ہے، فرما بردار بیٹا والد کے تابع ہے، اور شاگرد جس کو استاذ کی طرف سے کھانا ملتا ہے وہ استاذ کے تابع ہے۔ یعنی جو نیت مطبوع کی ہوگی وہی نیت تابع کی مانی جائے گی۔ تابع کو چاہیے کہ مطبوع کو سوال کرے، وہ جو جواب دے اس پر عمل کرے۔ اگر اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا تو دیکھے کہ وہ یعنی مطبوع مقیم ہے یا مسافر۔ اگر مقیم ہے تو اپنے آپ کو بھی مقیم سمجھے، اگر مسافر ہے تو یہ اپنے آپ کو مسافر سمجھے۔ اور یہ بھی معلوم نہیں تو 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد قصر کرے، اس سے پہلے پوری پڑے، اور اگر سوال نہ کر سکا تو وہی حکم ہے کہ سوال کیا اور کچھ جواب نہ ملا، یعنی یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے سوال کیا ہے اور اس کو سوال کا جواب نہیں ملا ہے۔ مسافر کسی کام کے لیے یا لوگوں کے انتظار میں 2-4 روز یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا، یا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا، دونوں صورتوں میں اگر آج کل کرتے ہوئے اس سے سالوں گزر جائیں تو یہ تب بھی مسافر ہے، نماز قصر کر کے ہی پڑھے گا۔ اب عورت کے سفر کا مسئلہ بھی سماعت کر لیں۔ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن کا سفر یعنی تقریباً 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی راہ پر جانا جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچہ کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی، ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ عورت مراہق یعنی قریب البلوغ لڑکا جو ہے، محرم ہو، قابل اطمینان ہو، اس کے ساتھ سفر یہ کر سکتی ہے، مراہق بالغ کے حکم میں ہے۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ سخت فاسق بے باک غیر معمون نہ ہو۔ عورت بیاہ کر سسرال گئی اور وہیں رہنے لگی تو اب اس کا میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا، یعنی اگر سسرال اتنے فاصلے پر ہے تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں سے اگر میکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑے، اور اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑے گی۔ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے۔ اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے، اور قصداً 4 پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے،
اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر یہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے کہ واجب کو اس نے ترک کیا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ یہ توبہ کرے۔ اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے، وہ نماز نفل ہو گئی۔ ہاں، اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی تو فرض باطل نہ ہوں گے، مگر قیام و رکوع کا اعادہ کرنا ہوگا، اور تیسری کے سجدہ میں نیت کی تو اب فرض جاتے رہے۔ یوں ہی اگر پہلی دونوں یا ایک میں قرات نہ کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں الگ الگ شہر میں مستقل طور پر رہتی ہوں تو وہ دونوں شہر اس کے لیے وطن اصلی ہیں، ان دونوں جگہ پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا اور نماز پوری پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو اپنے وطن اصلی سے لے کر چلا گیا اور دوسری جگہ سکونت اختیار کر لی، اور پہلی جگہ میں اس کا مکان اور اسباب وغیرہ باقی ہیں، تو پہلا مقام بھی اس کے لیے وطن اصلی ہے اور دوسرا مقام بھی وطن اصلی ہے۔ بالغ شخص کے والدین کسی شہر میں رہتے ہوں اور وہ شہر اس شخص کی جائے پیدائش نہیں، اور نہ اس شہر میں اس کی بیوی بچے ہوں، تو وہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں ہوگی۔ اگر مقیم امام کی مسافر مقتدی نے اقتداء کی تو اب وہ امام کی اقتداء میں 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ مسافر امام نے 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں مقیمین مقتدیوں کی امامت کی تو مسافر امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اپنی باقی نماز پوری کریں اور ان دونوں رکعت میں مطلق قرات نہ کریں، یعنی حالت قیام میں کچھ نہ پڑھے بلکہ اتنی دیر کہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے محض خاموش کھڑے رہیں۔ یہ چند مسائل سفر کی نماز کے متعلق ہم نے عرض کیے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر اس کے بقیہ مسائل پر مختصر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔